بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللہ یاری صاحب، آپ وہی پرانا یعنی اعتراضات کو دوبارہ اٹھاتے ہو اور وہی بس بار بار ذکر کرتے ہو. صحابی کی تاریخ پر آپ نے جتنے اشکالات کیے ان کا جوابات تو ہم نے دے دیا. آپ کے پاس ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ جو کافر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا صحبت ہے. جب آپ کے نزدیک صحابی ہونے کے لیے صرف صحبت کافی ہے، ایمان شرط نہیں ہے، پھر تو ان کو صحابہ کیوں دو؟ میں کہہ دیتا ہوں، اگر انہوں نے ان کی صحبت قبول رہی ہے صحابیاں میں نے کہہ دیا صحابیاں، ختم بات. کوئی کیا ہوا جب آپ نے کہہ دیا اگر طویل صحبت رہی ہے تو ہے. جب قرآن نے کیا وما بصاحب من جنہ، نبی ان کی صاحب ہے تو وہ بھی نبی کے صاحب ہے. اگر طویل صحبت اور کیا ہوتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں کتنے سال رہے ہیں نبوت کے بعد؟ 13. اور نبوت سے پہلے کتنا، پھر نبوت کے بعد کتنا؟ 13 سال رہا ہے. اب 13 سال صحبت آپ کو کم لگ رہا ہے، اور اس کے بعد 10 سال کا صحبت زیادہ ہے. عجیب بات یہ ہے، وہ زیادہ اور یہ کم ہے. میں نے کہہ دیا صحابیہ بھائی، میں نے کہہ دیا صحابیہ، ختم بات. وہ سب صحابیہ بھائی. اقوال علماء حضرت آپ نہیں مانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے. آپ اپنے اکابرین کا بھی، اپنے علماء کا بھی، ہمارے تو سب ہمارے سروں کے تاج ہے جو بڑے ہیں سب. وہ غلط بات نہیں کہیں گے، اگر جنہوں نے کہا ہے تو غلط ہم چھوڑیں گے، صحیح لیں گے. لیکن آپ کے اپنے کتابوں میں ہے کہ یہ کیا ہے، صحابی ہے، اور یہی تعریف ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے صحابی نص فرمایا تو اللہ رب العالمین تو باطن اور ظاہر سب کو جانتا ہے. آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ رسول علیہ السلام کا صحابی ہے، اس کی ایمان کی دلیل ہے. اب مکابرہ معاندہ حضرت آپ ہی کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں؟ یہ تو یہ لوگ بھی سن رہے ہیں اور آپ خود بھی سوچ رہے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. بہرحال یہ جو آپ نے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم غار کی طرف جائیں گے، ہم یہ کریں گے، میں اس چکر میں تھا کہ پتہ نہیں حضرت کیا کچھ نئے نئے اشکالات پیدا کریں گے. لیکن اس غار کے اشکالات سے پہلے آپ نے میرے جو آیت استخلاف میں نے تلاوت کیا تو اس پر بھی ایک اشکال وارد کیا تھا. آپ اس اشکال کا جواب اپنا سن لیجئے گا کہ جب آپ کا ٹرن ہوا تو موبائل میں چارج ختم ہوا، بعد میں نے سن لیا. وہ اشکال آپ نے منکم پر کیا تھا. کس چیز پر؟ منکم پر. میں نے کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، استدلال اس طرح کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین نے بعض ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے. آپ نے یہاں سے یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ منکم جب من تبعیض کے لیے ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگی کہ صحابہ سب ایماندار نہیں تھے، یہ آپ کے خلاف ہے، بلکہ بعض ایماندار اور بعض کافر تھے. یہ استدلال تھا نا یا کچھ اور تھا؟ بالکل حضرت یہ آپ فرما رہے تھے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں یا تو آپ بالکل عناد کر رہے ہیں، یا آپ میں مدرسے میں آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ صرف مطالعے پہ چل رہے ہو. آپ مجھے یہ بتائیے گا ایمان کے صلہ میں من آ سکتا ہے؟ ایمان کے صلہ میں یا با آتا ہے. کل آمن باللہ، آمنت باللہ، یا ایمان کے صلہ میں لام آتا ہے فآمن لہو لوط. من یہ ایمان کے صلہ میں نہیں آ سکتے. جتنے بھی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، یہاں پر من ظرف مستقر فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہے، اور عبارت اصل میں یوں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا
کائنین منکم، یہ حال واقع ہو رہا ہے واو ضمیر سے یا الذین سے. اب معنی غلط نہیں بن رہا ہے، اب معنی یہ بن رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اس حال میں کہ وہ تم میں سے بعض ہے، اس حال میں کہ وہ تم میں سے بعض ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ایماندار نہیں ہے، مطلب اس سے تمام صحابہ کے ایمان بھی ثابت ہو گیا. حضرت ایک یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ مومنین ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تم میں سے بعض کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوا. یہ میں یہاں پر استخلاف کے آیت سے یہاں پر یہ استدلال نہیں کرتا ہوں کہ یہ خلافت منصوص ہے. آپ بار بار وہی اعتراض اٹھاتے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ جتنے صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان کا خلافت ہمارے اور آپ کے ہاں مسلم ہے. چاہے آپ ان کو غصب کہو یا آپ ان کو جو بھی کہو، یا آپ ان کو شرعی کہو یا غیر شرعی، وہ آپ کی مرضی ہے. وہ آپ کے وہ ہمارے ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن یہ جب مسلم ہے ان کا خلافت، اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا وعدہ مؤمنین میں سے بعض کے ساتھ تھا، وہ غیر معلوم تھے. لیکن جب ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ خلافت عطا ہوا، یہ ان کو مل گیا، یا یعنی وہ غیر معلوم مؤمنین جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا وہ ان چاروں کی صورت میں معلوم ہو گئے. الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں. ان کے آخری جو آئے استخلاف کے متعلق ان کی بات ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ منکم یہ جو ہے متعلق آمنو سے، یہ متعلق ہے جیسے انہوں نے کہا یہ ظرف مستقر ہے کائنین سے یا کانو سے، اس طرح کے کسی فعل سے یا اس طرح کے کسی ظرف اس سے متعلق سے یہ متعلق ہے. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں کہ کائنین منکم، وہ آپ میں سے بعض ہیں، وہ آپ میں سے بعض ہیں، یعنی آپ سب نہیں ہیں. وہ ہماری بات کی تائید ہے، ہاں نا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو اجازت، میری باری ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح لائے اور وہ آپ میں سے بعض ہیں، وہ آپ سب نہیں ہیں. تو یہی ہوا نا کہ یہ من تبعیض کے لیے ہے، اور یہ بعض لوگ ہیں جو ایمان والے عمل صالح لائے. یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ منکم متعلق ہے آمنو سے، اس کا معنی ہی نہیں بنتا، وہ غلط ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بولا ہی نہیں کہ اس کا متعلق ہے. تو یہ جو ہے یہ کائنین منکم، یہ آپ میں سے بعض ہیں، آپ سب نہیں ہیں. تو یہ آپ کا عقیدہ بالکل ہماری تائید ہے کہ سب صحابہ جو ہے وہ مومن نہیں تھے. الحمدللہ رب العالمین، آپ نے ہماری بات کی تائید کی. پھر آپ نے جو ہے کتاب اصول کافی سے ایک حدیث پڑھی ہے. اور بھائی یہ کیوں حدیث پڑھی ہے؟ اس میں صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے کہ منافق جو ہے صحابی نہیں ہو سکتا، یہ اس میں ہے ہی نہیں. کون سی حدیث آپ نے پڑھی ہے؟ یہ ہے بھائی الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412. آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے فی ذکر المنافقین والضلال وابلیس فی الدعوہ. یا ایھا الذین کے خطاب میں جو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس میں منافقین بھی شامل ہیں. اللہ نے جو ایمان بحسب ظاہر، یہ اس میں اس حدیث میں صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے صحابی کہ صحابی بھی صرف مخلص لوگ صحابی ہیں، منافق صحابی نہیں ہو سکتے، اس میں ذکر ہی نہیں ہے. ختم بات آپ. اچھا اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ صحابی سر، میں نے ان سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا کوئی حدیث دکھاؤ، کوئی آئے قرآن پڑھو کہ لفظ صحابی جب استعمال ہوتا ہے تو صرف اور صرف مخلص مومن جو سچے لوگ ہیں ان کے لیے، منافق کے لیے نہیں ہوتا. انہوں نے کوئی پیش نہیں کیا سوائے وہی تھا. علماء کے اصطلاحات کو دہرا رہے ہیں کہ صحابی تو صرف وہی ہے. بھائی وہ اصطلاح بعد میں بنا ہے، یہ پرانے زمانے کے اصطلاحات، پرانے زمانے میں جو استعمال ہے وہ لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. دیکھیں عزیز، یہ کتاب لسان العرب لابن منظور، جلد نمبر 1 چاپ دار صادر. صحبہ کا کیا مطلب ہے؟ صحبہ یعنی عاشرہ، صاحبہ یعنی عاشرہ، اس کے ساتھ اس نے معاشرت کیا، اس کے ساتھ وہ ایک ساتھ رہا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اس کے ہمدین بھی تھا. والصاحب المعاشر، صاحب المعاشر کو بولتے ہیں. یہ لغوی معنی ہے. یہ صحاح تاج اللغہ و صحاح العربیہ اسماعیل ابن حماد الجوہری کا ملاحظہ فرمائیے. صحب يصحبه صحبة بالضم وصحابة بالفتح وجمع الصاحب صحب مثل راكب وركب وصحبة بالضم. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے بھلے
اس کا مطلب والصحابہ بالفتح الاصحاب وہی فی الاصل مصدر وجمع الاصحاب اصاحب. یہ کبھی ذکر نہیں کرتے بھائی کہ اس کے معنوں میں یہ ہے کہ صحابی کا مطلب یہ بھی کہ وہ مومن بھی ہو, اچھا آدمی بھی ہو. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ کتاب الکفایہ فی علم الروایہ کس کی تالیف ہے؟ خطیب بغداد. اس سے بڑا اصطلاحات کو جاننے والا اور رجال کو جاننے والا, جرح و تعدیل میں یہ بڑا یہ ایک نمونہ آدمی ہے, بہت ہی فاضل آدمی ہے یہ. اور یہ کتاب الکفایہ فی علم الروایہ یہ بھی اساسی کتب میں سے ہے, بہت ہی کلیدی کتب میں سے. یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے صفحہ نمبر؟ یہ صفحہ نمبر نہیں لکھا اس نے. یہاں پر وہ صحابہ کے متعلق بات کرتا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے فرمایا قال لا خلاف بین اہل اللغہ فی ان القول الصحابی مشتق من الصحبہ, کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ صحابی صحبت سے مشتق ہے. وانه ليس بمشتق من قدر مخصوص من قدر منها مخصوص, اور یہ دلالت بھی نہیں ہے کہ لمبا صحبت ہو یا چھوٹا صحبت ہو, یہ قدر مخصوص بھی اس میں شرط نہیں ہے. بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان او كثيرا, یہ زیادہ بھی کوئی صحبت کرے کم بھی ہم صحبت ہو اس کو آپ صحابی کہہ سکتے ہیں. كما ان القول مكلم ومخاطب وضارب مشتق من المكالمه والمخاطبه والضرب, جیسے آپ کہتے ہیں مکلم مخاطب اور ضارب یہ مشتق کلام سے, مشتق خطاب سے, مشتق ضرب سے. اب کوئی زیادہ مارے کم مارے زیادہ بات کرے وہ سب متکلم ہے, ٹھیک ہے نا. سب خطاب کرنے والا زیادہ خطاب کرے کم خطاب کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح صحابی وجار على كل من وقعه ذلك قليلا او كثيرا وكذلك جميع الاسماء المشتقه من الافعال وكذلك يقال صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة فيوقم اسم المصاحب بقليل ما يقع منها وكثير. تو صحابی کا لغتاً جو معنی ہے نا لغت میں وہ قلیل میں صحبت کرے کثیر صحبت کرے سب اس پہ ہے, اور اس میں ایمان کے بھی شرط نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل کیا صحابی تھا؟ لغت میں جی ہاں صحابی تھا. علماء کے اصطلاح میں صحابی نہیں ہے, علماء کے اصطلاح میں وہ جو صرف مومن مخلص ہے وہ صحابی, لیکن لغت بالکل جب قرآن نے کہہ دی ما بصاحب من جن, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابی کا وہ بھی ان کے صحابہ نا. اچھا وذلك يوجب في حكم اجراء هذا على من صاحب النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ولو ساعة من النهار. اسی لیے جو ایک بار بھی پیغمبر کو دیکھے ایک گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے پیغمبر کے صحبت میں رہے اس کو ہم صحابی کہتے ہیں, اسی لیے کہ صحبت میں طول شرط نہیں ہے. اچھا هذا هو الاصل في اشتقاق الاسم, یہ اصل میں. ومع ذلك فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملون هذه التسمية إلا في من كثر الصحبة. لیکن عرف میں یہ ہے, یہ لغت کے لحاظ سے, لیکن عرف میں یہ ہے کہ صرف طویل مدت اگر صحبت رہے زیادہ کسی کے اٹھک بیٹھک ہو تو اس کو صحابی کہیں گے. یہ عرف میں اس طرح ہے, لغت میں قلیل صحبت کو بھی صحابی کہیں گے. اچھا پھر اس کے بعد وہ مزید بات کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری میں ہم نے جو حدیث نقل کیا تھا, عرض کیا تھا ان کی خدمت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حدیث میں نے پہلے نہیں دکھایا تھا, دیکھے یہ حدیث بڑے مزے کیا. اچھا ابن ابی ملیکہ کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, میں نے 30 صحابی سے یہ تابعی تھا نا, میری ملاقات ہوئے 30 صحابی سے. اب جس نے پیغمبر کو دیکھا ہے وہ تو اپنی صحابیت میں تو اس کو شک نہیں ہے نا, وہ تو ہے تو صحابی. کلہم یخاف النفاق علی نفسہ, اللہ وہ ڈرتے تھے کہ ہم منافق کہیں نہ ہوں. آپ کہتے ہیں نا علامہ صاحب کہتے ہیں منافق تو صحابی ہو ہی نہیں سکتا. جو صحابی ہے وہ کہتا ہے میری صحابیت میں شرط نہیں ہے لیکن میں ہو سکتا ہے میں منافق ہوں. جب صحابی خود کہتا ہے کہ صحابی منافق ہو سکتا ہے, اللہ, جب صحابی کہتا ہے کہ صحابی منافق, تو آپ کہاں سے کہتے ہو کہ صحابی منافق ہو ہی نہیں سکتا؟ آپ کوئی حدیث پیش کریں علامہ صاحب, کوئی قرآن کی آیت پیش کریں جیسے میں نے پیش کیا کہ صحابی کا اطلاق منافق پہ غلط ہے, کافر پہ مرتد پہ اس پہ غلط ہے. آپ کوئی حدیث پیش کریں کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں سوائے اصطلاحات دہرانے کے. ما منهم احد يقول انه ایمان على ایمان جبریل و میکائیل, اس میں سے کسی کا عقیدہ نہیں تھا کہ ان کا ایمان جو ہے صحیح ایمان ہے. وہ سب کہتے تھے ہو سکتا ہے مخالف منافق ہوں. پھر میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیا 4907 کہ ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی وغیرہ بدتمیزی کی تھی. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق, مجھے اجازت دو میں اس منافق کا گردن قلم کر دوں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتحدث الناس ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم يقتل اصحابه، لوگ کہیں گے، یہ لوگ جو تھے پاگل تھے، اور مدینہ مکے والے عربی نہیں آتی تھی ان کو، کہ صحابی تو صرف مخلص لوگ ہوتے ہیں. اور بھئی جو پیغمبر کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کا نفاق علنی تھا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، وہ گالی دیتا تھا علن. ابن ابی کبشہ کہتا تھا، وہ بدتمیزی کرتا تھا، اس کا نفاق چھپا ہوا تو نہیں تھا. وہ سورہ منافقین اسی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. لوگوں کو تو پتہ تھا کہ یہ منافق ہے. وہی لوگ جو ان کو جو عرب ہیں، جو لغت کو جانتے ہیں، جو افصح الفصحاء ہیں، وہی لوگ کہیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو واضح ہے کہ ان کے نزدیک یہ شخص اصحاب میں سے تھا، یا گرچہ منافق تھا. اور پھر میں نے بہت سارے دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ منافق. اچھا اب آتے ہیں، میرے پاس 1 منٹ ہے، 1 منٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں آئے غار کی طرف. آئے غار میں نے عرض کیا ابو بکر کے لیے کوئی تعریف نہیں ہے سوائے لفظ صحبت کے. یہ لفظ مشترک ہے مسلمان کے لیے اور کافر کے لیے، اس میں تو کوئی تعریف ہے ہی نہیں. پھر ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا عزیزو. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویوم حنین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. جب مومن پیغمبر کے ساتھ ہو تو اس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے. ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ ہاں پھر سورہ فتح میں فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. غار میں ایک آدمی ساتھ ہے پیغمبر کے پاس، سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت.